یہ کائنات اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی. پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. جب عاشق معشوق سے بات کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہی سمجھے، کوئی اور نہ سمجھ نہ پائے. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد الف لام را. ہم تو ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا سمجھیں گے؟ آپ ابھی قرآن جا کے دیکھ لیجئے، الف لام میم کے نیچے سب نے سنی شیعہ نے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے ترجمے میں. ہم سے تو ترجمہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ عاشق معشوق سے کیا کہہ رہا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ معشوق عاشق سے کیا سمجھنا چاہ رہا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی عاشق ہے یا اللہ عاشق ہے. میں نے بہت غور کیا، مولانا ہدیہ کر رہا ہوں نجفی صاحب کا، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے بہت غور کیا کہ نبی عاشق ہے یا اللہ عاشق ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. فضائل مصطفیٰ، اور میری اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے سرکار کے فضائل پڑھنا. سرکار کے فضائل پڑھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں تو جاؤں گا مولا علی کے دروازے پر کہ آپ ہی بتائیں کہ نبی کیا ہے. اب ہمیں نبی سمجھنا ہے تو کس سے پوچھیں؟ نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی ہجرت سے پہلے کا ساتھی ہے، کوئی ہجرت کے بعد کا ساتھی ہے. کوئی کہے گا ایسے نماز پڑھو، کوئی کہے گا ایسے نماز پڑھو، کوئی کہے گا ولدالین کہو، کوئی کہے گا آمین کہو، کوئی کہے گا الحمدللہ رب العالمین کہو. اب یہ باتیں مختلف ہوں گی، ہم کس کی بات کو مانیں؟ بات اس کی ماننی ہوگی جو نبی کی گود میں آیا ہو، اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک اس کو کفن نہ دے دیا ہو. علی پل پل کی خبر دیں گے، علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے. یہ میرا نظریہ ہے، اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں. بحث میرے سے مراد شیعہ نہیں ہے، مجھ شہنشاہ حسین نقوی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے. خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائے. یہ شناخت کا ذریعہ تھا، لڑنے کا ذریعہ نہیں تھا. ممکن ہے کہ کوئی وہ شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ یا علی مدد نہ بولتا ہو. یہ تو تفریقات کر دی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں 2 شناخت کے ذریعے. ویسے بھی اب نام بدلنے والے ہیں، بہت سارے نام 400 سال پہلے تھے، پھر نہیں ہوئے، پھر اب ہیں، پھر اب نہیں ہوں گے. جو 2 نظریے چلیں گے نا، صرف پاکستان 2 نظریوں پہ نہیں بنائے، بلکہ پوری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے. جو 2 قومی نظریوں پہ اللہ نے کائنات بنائی ہے نا، ایک قومی نظریے کو یزیدیت کہتے ہیں، ایک کو حسینیت. ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، کڑوی سی بات کرنے جا رہا ہوں. ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو، جو مظلوم سے پیار کرتا ہو. الف بے ہے حسینیت کی، ظلم سے نفرت، مظلوم سے پیار. مظلوم ہے چاہے کسی مسلک کا ہو، ظالم ہے چاہے میرے حلیے میں ہو. لہذا ہمیں یہ قاعدہ جو مولا علی نے الف بے بتائی ہے نا تشیع کی، میرے بچوں عقونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا. میرے بچوں ظالم سے ہمیشہ نفرت کرنا اور مظلوم سے ہمیشہ پیار کرنا. علی نے نہیں کہا کہ ظالم اگر مسلمان ہو تو چھوڑ دینا، مظلوم اگر جو ہے وہ غیر ہو تو چھوڑ دینا. نہیں، مظلوم ہے، مسلک کی بات ہی نہیں ہے. عجیب داستان نہیں ہے؟ رب العالمین کے ماننے والے، خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین کے ماننے والے، اور مولا کائنات کے ماننے والے گھٹے ہوئے دماغ کے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو رب العالمین کا ماننے والا ہو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا. عالمین کے رب کو مانتا ہے اور خود گھٹا ہوا ہے. وہ رحمت للعالمین کا ماننے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، جو اچھل کے کہتا ہو مولا کائنات اور وہ تنگ نظر ہو. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا نہیں چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل اور علی والا. جو ڈر جاتا ہو وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ اچھلتے کودتے آتے جاتے اچھلتا ہے، آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. میں نے ایک دن اپنے پوتے سے کہا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. علی مولا کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا. کون سی چیزیں جو انسان کو ڈراتی ہیں؟ کون سی چیزیں جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہے وہ احساس کمتری ہے. خود کو کمزور جاننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے. جی، خود کو کمزور ماننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے. بس کیا کرے کہ یہ خود کی کمزوری کو ختم کرے اور اس کا انکار کرے اور اس کو تسلیم نہ کرے. خود کی کمزوری کے ازالے کو خود اعتمادی کہا جاتا ہے. جتنا خود اعتمادی بڑھتی چلی جائے گی پھر کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے. مولا علی کے نام پر بات کر رہا ہوں. جنگ صفین میں فرمانے لگے یہ سامنے شام سے لشکر آیا بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے. صفیں لگ چکی تھیں، فوجیں تیار تھیں، لڑائی شروع ہونے والی تھی، جنگ شروع ہونے والی تھی. فرمایا جو شام سے لشکر آیا بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے. مولا کا ایک چاہنے والا گھوڑے کی زین پر اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، جہاں سے بیٹھ رہا تھا وہیں کھڑا ہو کے اونچا ہو گیا، بلند ہو گیا. آواز دے کر کہنے لگا یا علی ہمیں مارنے آیا. فرمایا ہمارے دشمن نہیں ہے. فرمایا نہیں، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اپنا خوف نکال دو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے تمہارا. یہ جو خود اعتمادی ہے نا،
یہ ہے وہ چابی، وہ کی جس کی بنیاد پر انسان سامنے والے سے گھبراتا نہیں ہے۔ علی نے جتنا فقیروں کو اعتماد بانٹا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، علی مولا انہیں اعتماد دیتے تھے۔ دیکھیں قوموں کو بنانے کی بات کر رہا ہوں، اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ خود اعتمادی کو عام کیا جائے۔ کوئی دشمنی نہیں رہے گا پاکستان میں، ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جنہوں نے دیواریں کالی کی نا کافر کافر کے نعروں سے، یہ ہماری دشمنی نہیں ہے، اس حیثیت کے نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کہلائیں۔ الحمدللہ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے۔ اچھے انداز سے سنی شیعہ اس ملک کے اندر چلتے آئے ہیں۔ سنی نے سوچا تھا پاکستان، شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ۔ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہم سب مل کر رہیں گے، رہتے آئے ہیں، رہتے رہیں گے۔ خود اعتمادی مولا علی کا سب سے بڑا ہدیہ ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کسی سے گھبراؤ نہیں، تم خود بہت بڑے ہو۔ کیا ہوا اگر ٹھیلا لگاتے ہو؟ کیا ہوا اگر مزدوری کرتے ہو؟ کسی کا مال تو نہیں کھاتے، محنت کرتے ہو۔ خود اعتمادی۔ مالک اشتر فرماتے ہیں، حضور ہدیہ کر رہا ہوں، مالک اشتر فرماتے ہیں علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔